علی رسولہ الکریم اما بعد، جن صورتوں کی تلاوت آپ حضرات نے سماعت فرمائی، ان میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ہے، اور اللہ تعالی نے ان دونوں صورتوں میں جیسے قرآن پاک میں اور بے شمار حکمت کی باتیں اور انسانیت کی فلاح اور بہبود اور انسانیت کی ترقی اور عروج کی حکمت اور اس کے اسباب اور علل بیان کیے ہیں، اسی طرح ان صورتوں میں بھی اللہ تعالی نے یہی مضامین بیان فرمائے۔ ان میں جو کرنے کا کام ہے اور جسے پابندی سے کرنا چاہیے وہ یہ کہ سورہ کہف کو ہر جمعے کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعے کو کرے گا، آئندہ جمعہ آنے تک اللہ تعالی اس کے لیے ایک نور اس کے دل میں پیدا کر دے گا جس کی روشنی میں وہ صحیح فیصلے کر سکے۔ مراد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لفظ آپ نے یہ ارشاد فرمائے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، آئندہ جمعہ آنے تک اس کے لیے نور دے دیا جائے گا۔ تو وہ نور ظاہر ہے کہ اس کے دل میں پیدا ہو یا اس کی ویژن بڑھ جائے یا یہ کہ وہ غلط فیصلے کرنے سے بچ جائے۔ اس سورہ کہف کو ہر جمعے کے دن تلاوت کر لینا چاہیے۔ یہ جتنی چیزیں بھی تلاوت کے متعلق ہیں اس کے بڑے آسان طریقے بھی ہیں، اور وہ یہ بھی ہے کہ ان صورتوں کو فوٹو کاپی کروا کر انسان رکھ لے اور کسی مناسب وقت کو متعین کر کے اس پہ پڑھ لے۔ اور اتنا اس میں معمول رہا ہے بزرگوں کا سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھنے کا کہ اور تو جو متقدمین تھے وہ تھے ہی تھے۔ ہمارے اس زمانے میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ حضرت فرماتے تھے جمعے کے دن ہی ان کا انتقال ہوا، اور اس دن بھی انہوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی، اور فرمایا 9 برس کا جب میں تھا تو اس وقت والدین نے یہ سکھا دیا تھا، اس سے لے کے آج تک ناغا نہیں۔ یعنی 9 برس کے تھے جب وہ، اور ان کے انتقال ہوا ہے 80 برس سے بھی زیادہ عمر میں، تو 80 برس کوئی آدمی مسلسل سورہ کہف پڑھتا رہا ہو ہر جمعے، کتنا نور اللہ نے ان کے لیے رکھا ہوگا، کتنے صحیح فیصلے انہوں نے فرمائے ہوں گے۔ تو اس لیے اس سورہ مبارکہ میں سورہ کہف میں پڑھنے میں ایک تو یہ ہے کہ ہر جمعے کو بس سورہ کہف کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ 15ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے کی تقریباً ابتدا میں وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا اور اس کے آنے کا بتلایا، اور نے فرمایا کہ یہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کائنات میں نہیں آیا جس نے اپنی امت کو اس فتنے سے نہ ڈرایا۔ اور دجال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں بیان کی، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں بتلائی، اور آپ نے فرمایا وہ یہ کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور آپ نے فرمایا ہر شخص اسے پڑھ لے گا، پڑھا لکھا بھی ان پڑھ بھی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ ایک آنکھ اس کی خراب ہوگی، اور یاد رکھنا تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی نقص پایا جائے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ سبحان اللہ یا سبحانک اللہم، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تیری ذات مقدسہ ہر عیب سے پاک، ہر برائی سے پاک۔ تو اس لیے
یہ سورہ کہف کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ساتھ اس کی مناسبت بھی ارشاد فرمائی۔ اس میں بھی کئی آیات ہیں جن آیات کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ صورت کیا کام دے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق جب مسلسل بیان فرمایا تو کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کوئی چیز بتا دیں، تو آپ نے فرمایا اس کی آخری 10 آیتیں بس یہ پڑھ لیا کرو صبح و شام، اور ایک روایت میں ہے کہ ابتدائی 10 آیات، اور جو آخری 10 آیات ہیں اس میں زیادہ صحیح ترین روایات ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ صبح و شام پڑھ لیا کرو، اور جو شخص سے پڑھتا رہے گا اگر اس کے زمانے میں دجال آ گیا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ دجال کیا ہے؟ وہ آزمائش ہے، فتنہ اس معنی میں نہیں جو معنی اردو میں آتے ہیں کہ فتنے سے مراد شرارت یا شر ہے۔ فتنہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی کی آزمائش کر لی جائے، تو وہ دجال حقیقتاً آزمائش ہوگی اس پوری انسانیت کی، پوری کائنات کی، اور جتنے افراد بستے ہیں ان سب کی، اور وہ آزمائش ایسی ہوگی کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اسے ماننے والے مل جائیں، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس کے فتنے سے بچ سکیں گے۔ ہم کبھی کہتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ اس رائے سے کوئی اتفاق ہی ہو، کہ دجال سے پہلے دنیا میں ایسا فتنہ، ایسی آزمائش جو اچھائی برائی دونوں پہلو رکھتی ہے، برائی نہیں ہے اچھائی بھی اس میں شامل ہے، ایسی آزمائش دجال سے پہلے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، یہ ہے، یہ جو کمپیوٹر پہ اب نئی ونڈوز چلنے لگی ہیں، اور یہ انٹرنیٹ جو ہے، اتنا بڑا فتنہ اور اتنی بڑی آزمائش آج تک اس کائنات میں شاید نہ آئی۔ یہ انٹرنیٹ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ جن چیزوں کے حصول کے لیے برسوں محنت کرنی پڑتی تھی، اور جن کتابوں اور جن ریفرنسز کو، حوالوں کو، اچھائیوں کو تلاش کرنے کے لیے مہینوں کی مسافت اور دنوں اور مہینوں کا وقت انتظار کرنا پڑتا تھا، اب انگلیوں کے نیچے۔ اور یہی حال شر کا بھی ہے، یہی حال برائی کا بھی ہے، کہ جو اقوام اور جو افراد اس کے استعمال کو صحیح طرح نہیں جانتے، یا جانتے ہیں اور صحیح استعمال نہیں کرتے، ان کے لیے تباہی اور بربادی اس میں شامل ہے۔ یہ اتنی بڑی آزمائش ہے، اور دجال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ اتنی بڑی آزمائش ہے اس کائنات میں کہ لوگوں کا ایمان اور کفر ان چیزوں کے فیصلے گویا کہ ہو جائیں گے۔ اور آپ نے بچنے کا طریقہ یہ بتایا کہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی یا آخری 10 آیات صبح و شام انسان تلاوت کرتا رہے تو فرمایا تم دجال سے بچ جاؤ۔ سورہ کہف میں تو یہ دونوں کام کرنے کے کہ انسان ان آیات کو پڑھتا رہے، اور پھر صرف دجال سے ہی نہیں، ان آیات کی برکات اتنی ہیں کہ انسان دجل سے محفوظ رہتا ہے، فریب سے محفوظ رہتا ہے۔ دجال کہتے کس چیز کو ہیں؟ عرب کہتے ہیں دجلت السیف، یعنی میں نے کیا کیا، تلوار پر سونے کا پانی چڑھا دیا۔ اصل میں تلوار سونے کی نہیں، مگر اس پہ سونے کا پانی جب چڑھا دیا تو وہ لگتا ایسے ہے جیسے گویا کہ یہ سونے کی ہے۔ تو دجال بھی اسی لیے وہ دجل اور فریب ہے کہ وہ باتیں کرے گا جن کی کچھ حقیقت نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے، اور یہ دھوکہ اتنا عام ہوگا، اتنا بڑھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا میں وہ گھوم جائے گا اور لوگوں کو اس کی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو جو شخص بھی سورہ کہف کی پابندی سے تلاوت کرتا رہے گا، صرف وہ بڑا دجال ہی نہیں، چھوٹے دجالوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ وقت ایسا آ گیا ہے کہ انسانوں کا اعتبار اٹھ گیا، انسانوں کا اعتبار نہیں رہا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امان تھا،
ہم بازار جاتے تھے، جس سے جی چاہتا تھا سودا خرید لیتے تھے، سب لوگ سچ بولتے تھے، سب لوگوں کی قیمتیں ٹھیک ہوتی تھی، سب کے ہاں خالص مال ہوتا تھا۔ اور اب تو لوگوں ایسا وقت آ گیا ہے کہ میں اس مدینہ منورہ میں فلاں 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 آدمی کے علاوہ کسی کی دکان پہ نہیں جاتا، کیونکہ لوگ کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ۔ تو وہ تو اپنے دور کے متعلق ارشاد فرماتے تھے، اس کے بعد اب جو آ گیا ہے تو دجل ہے، فریب ہے، دکھاتے کچھ ہیں، اس کی حقیقت کچھ ہوتی ہے، انسان کچھ کہتا ہے، سمجھنے والا کچھ سمجھتا ہے۔ تو اس سارے دجل سے، فریب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہو، اس سورہ کہف کی تلاوت پابندی سے کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے اس بڑے دجال کے آنے سے پہلے 30 چھوٹے دجال اس امت میں آئیں گے، اور آپ نے فرمایا ہر کوئی کہے گا کہ میں خدا کا نبی ہوں، اور یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، آخری آدمی غالباً اس کے بعد تو بھی کوئی اتنا نہیں آیا، مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس نے دعویٰ کیا نبوت کا۔ یہ سب ان دجالوں کی فہرست میں آتے ہیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دیا۔ تو اس لیے انسان زندگی میں اپنے آپ کو دھوکے سے محفوظ رکھنا چاہے کہ اللہ کی طرف سے نور ہو جس کی روشنی میں وہ سفر طے کر سکے، اپنی زندگی کے معاملات درست کر سکے۔ تو اس سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعے کو کی جائے، یا پھر 10 آیات اس کی ابتدائی یا آخری کوئی بھی صبح و شام پڑھ لی جائیں۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اور انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے، اور جو پرانے لوگ تھے، پرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے بھی پہلی نسل کے لوگ، وہ حضرات جانتے تھے، اس سے بات کیا کرتے تھے، مگر اب ایسی آفت آ گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں وہ چیزیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اور تذکرہ بھی ان کا کم ہوتا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ فریب ہے، دجل ہے، اس سے آیات پڑھی جائیں تو اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ نظر لگ جایا کرتی ہے انسانوں کو، یہ نظر اتنی شدید چیز ہے، اب لوگ سمجھتے ہیں یہ مذاق کی باتیں ہیں۔ حدیث میں مستقل باب آئے ہیں اس پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حفاظت کرو، نظر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نظر لگ جاتی ہے اتنی شدید کہ فرمایا انسان کو قبر میں اور جانور کو ہنڈیا میں اتار دیتی۔ یہ نظر اتنی شدید چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل تلقین فرماتے تھے کہ یہ دعائیں پڑھا کرو تاکہ تم انسانوں کی نظر سے محفوظ رہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے جنات کی نظر لگ جاتی، تو دعائیں ارشاد فرمائیں کہ یہ چیزیں ان کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دو۔ تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ باتیں ہی ہیں، حالانکہ باتیں نہیں، نظر کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان واقعی اپنے کام سے جاتا رہتا ہے۔ کوئی خوبصورت چیز ہے، اچھی چیز ہے، اسی طرح خوشی کی کوئی چیز ہے، جب سارے دماغ کی کنسنٹریشن جسے کہتے ہیں، دماغ کی صلاحیت بیک وقت جمع ہو جاتی ہے، تو نظر جب اس پہ پڑتی ہے، اس کو لگتی ہے، تو پھر اس چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یا ٹوٹ جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار مکہ نے ایک قبیلے کے لوگوں کو بلایا، اور وہ قبیلے والے ایسے تھے کہ نظر لگانا ان کا کمال تھا۔ لوگ پیسے دے کے ان کی خدمات حاصل کیا کرتے تھے، اپنے دشمن کو مروانا ہو، کوئی اور کام تو اسے پیسے دیتے تھے، کہتے تھے کہ آ کے تم اسے دیکھنا، اسے نظر لگ جائے اور یہ اس طرح اس کا خاتمہ ہو جائے۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو بلایا، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ کچھ دن بھوکے رہتے تھے، تو بھوک تنگ کرتی تھی، ستاتی تھی نا، تو وہ اس کی وجہ سے ان کو غصہ بھی آتا تھا، پھر اس سے وہ دیکھتے تھے تو اس آدمی پہ چیز پہ فرق پڑ جاتا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حرکت کی اور یہ برائی کرنا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب وہ ہمارا قرآن سنتے ہیں، ہمارا ذکر، ہماری یاد کی باتیں سنتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر لگا کر اس راستے سے پھسلا دیں اور ہٹا دیں، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں ہم نے اس لیے نازل کی ہیں کہ ان بڑی نصیحت کی بات ہے۔ تو یہ ایک مثال اس کی دی جا رہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید ان چیزوں کی پچھلوں کی باتیں ہیں، اس میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے، حالانکہ اس میں حقائق ہیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم دونوں بھائیوں کو دم کرتے تھے اور فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم دونوں پر وہ چیز پڑھ کے پھونکتا ہوں جو مجھ پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے جد امجد اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر پڑھ کے پھونکا کرتے تھے. فرمایا میں ان کلمات کے ذریعے تمہیں اللہ کی پناہ میں دے دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود طبیعت خراب ہو گئی, بیمار ہو گئے. جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا میری طبیعت خراب ہے. مسلم کی روایت میں آیا تو اس نے کہا میں آپ کے دم کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دیجئے. تو انہوں نے کچھ کلمات پڑھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پھونکا. یہ سب حل ہیں اس کے, یہ سب علاج. یہ بہت سی دعائیں آئی ہیں حدیث, جو صحیح حدیث میں دعائیں آئی ہیں, صحیح احادیث میں وہ ایک جگہ جمع کر دی ہیں. وہ کتاب انشاءاللہ امید ہے اسی رمضان میں اب چھپ جائے گی اور آ جائے گی. اگر یہاں جب آ جائے تو آپ حضرات سے لیجئے, اسے پڑھیے. اس میں کئی دعاؤں کو کئی ہفتوں کی مسلسل محنت سے جمع کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعائیں سکھائی ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا جائے اور اپنے آپ کو, اپنی جان مال, اپنی کاروبار, اپنی عزت, ہر چیز کو خدا کی پناہ میں دے دیا جائے تاکہ لوگوں کی نظر اور ان چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ چیز نہیں ہے کہ پچھلوں کی باتیں ہیں بلکہ اس کے اندر کوئی حقیقت. دوسری چیز اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمائی ہے سورہ کاف میں ایسی ہے کہ وہ ان چیزوں میں سے جو اس کائنات میں بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ ماننا چاہیے کہ انسان کی عقل محدود ہے اور عقل کا ایک معیار ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بلند ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, بدلتا رہتا ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کی عقل اور ایک 10 سال کے بچے کی عقل میں فرق ہے. یہی بچہ 10 سال کا جب 25 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر عقل میں اس اعتبار سے فرق آ جاتا ہے کہ سمجھنے لگتا ہے چیزوں کو. MSc کرتا ہے کوئی لڑکا, وہ اور جو بچہ ہے ان دونوں کی عقل میں آپ دیکھیے کتنا فرق ہے. اس بچے کو سمجھائیے بٹھا کے نیوٹن کی تھیوری اور فلاں, اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا, لیکن بڑا سمجھدار آدمی سے سمجھ جاتا ہے. اسی طرح اس عقل کی ایک حد ہوتی ہے, اس حد سے زیادہ عقل نکل نہیں سکتی. اسی لیے جب آخرت آئے گی, قیامت آئے گی, اس کے بعد کا جو جہان ہے اس میں انسان کی عقل بڑھ جائے گی. یہاں بہت سی چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں, وہاں خالص عقل ہوگی. اس بات کو سمجھنا ہو تو وہاں روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک بات لکھی ہے. یہ مثنوی وہاں روم کی ایسی کتاب ہے, صدیوں جس نے عالم اسلام کی تربیت کی ہے. عالم اسلام اس کتاب کو پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں, علماء عالم اسلام میں پڑھی پڑھائی جاتی رہی ہے, حتیٰ کہ مساجد میں اس کے درس خانقاہوں میں ہوتے رہے ہیں. کہ مثنوی ایسی چیز ہے معروم کی. کہنے والے نے صحیح کہا, کچھ مبالغے سے کام نہیں لیا کہ ہست قرآن در زبان پہلوی, فارسی زبان میں خدا نے قرآن نازل کیا. مثنوی میں پڑھنے کی چیز, بڑی عقل کی باتیں. وہاں روم پر الہام تھا خدا کی جانب سے, اسے انہوں نے شاعری کے ذریعے کیا. اس میں ایک جگہ یہ جو بات عرض کر رہے ہیں آپ سے, اسے سمجھانے کی خاطر ان کی ایک بات کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ خالص حسن کا تصور کرو, ایبسولوٹ بیوٹی, اس کا تم تصور کرو. کہتے ہیں کہ انسان کی عقل, انسان کی نگاہ اس سے برداشت نہیں کر سکتی, مر جاتا. اتنا خالص حسن دیکھ کے خدا نے مٹی میں اس حسن کو ملایا, مٹی کا ڈھیر بنایا, اس میں تھوڑا سا حسن چھڑک دیا خدا نے اور اسے ملا کر انسان بنائے. یہ وہ چہرے ہیں جنہیں تم دیکھ کے پاگل ہو جاتے. تو کہتے ہیں قیامت کے دن خالص حسن جب سامنے آئے گا جو اللہ کی ذات اقدس میں ہے, تو پھر سوچو اس کے لیے کتنی بصارت چاہیے اور کتنا کچھ چاہیے ہوگا. سمجھ میں آتی بات؟ بالکل اسی طرح قیامت میں عقل جو ہے وہ اپنے مقام سے کہیں اور پہنچ جائے گی. ہم تو دو جمع 4 ہی سمجھتے ہیں نا. ممکن ہے پھر عقل ایسی ترقی کر جائے کہ کوئی اور ڈائمینشن اس کی تلاش کر لے. آج سے 200 سال پہلے جو ٹائم کا تصور تھا اب وہ نہیں رہا.
بدل گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اسی طرح اس کائنات کے بعد جو کائنات آ رہی ہے اس میں عقل کا معیار، وزن کا معیار، حسن کا، زندگی کا، زمانے کا، اللہ جانے کتنی کتنی چیزیں بدل جائیں گی اور انسان کے تصور میں اب نہیں آ سکتا. وہ اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی. تو جو چیزیں ہماری عقل میں اب بھی نہیں آتی ان میں سے ایک چیز اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی ہے. اور وہ قصہ یوں اللہ نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعظ کیا اور ان کا وعظ بڑا مؤثر تھا. اللہ نے بڑی زبان میں شیرینی اور اللہ نے بڑی حکمت عنایت فرمائی تھی. یہ جو آیا نا کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی جیسے باتیں کی جاتی ہیں. تکلیما کا مطلب یہ کہ بولنا. اب اللہ ہی جانتا ہے وہ باتیں کیسی ہوئی ہوں گی. اتنی محبت بڑھی، اتنی محبت کہ موسیٰ علیہ السلام سے باتیں ہوئی. اللہ نے کہا ہے کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور ہم نے وہی نازل کی. ہم نے کہا موسیٰ ہم نے تو تمہیں اپنے لیے ہی بنایا ہے. اور ہم نے کہا وَاخْتَرْتُكَ، ہم نے تمہیں چن لیا ہے. إِنِ اسْتَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي، موسیٰ میں نے تمہیں چنا ہے پوری کائنات پہ اس لیے کہ تمہیں رسول بناؤں اور اس لیے کہ تم سے باتیں کروں، اپنے کلام کے لیے چنا. کیا عظمت ہوگی ان کی اور کتنی شان کے آدمی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واضح میں پھر کیوں نہ اثر ہوتا. تو ان سے کسی نوجوان نے اٹھ کے پوچھا کہ حضرت آپ سے بھی بڑا دنیا میں کوئی عالم ہے. وہ اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا ایسی باتیں آج تک نہیں سنی، حضرت آپ سے بھی بڑا کوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب تو یہ دینا تھا کہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے، یہ اللہ سب سے زیادہ علم والا ہے. انہوں نے کہا نہ، بات تو صحیح تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا علم والا کون ہو سکتا تھا؟ یعنی شریعت کا علم، خدا کی رسالت ہے آخر ان کے پاس، نبوت اللہ نے عنایت فرمائی. مگر ہر سچائی ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے لیے اقرار کیا جائے اور بغیر موقع دیکھے اس کی بات کر لی جائے. اللہ تعالی نے عتاب فرمایا اور کہا اچھا آپ نے یہ کہا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. آپ ایسے کیجئے، فلاں جگہ چلے جائیے جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں، سوڈان کے قریب یہ علاقہ ہے، بعض نے کہا ہے مصر کے قریب علاقہ ہے. بہرحال فرمایا وہاں چلے جائیے اور وہاں ہمارا ایک بندہ ہے، آپ اس سے جا کے ملیے. علمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے اپنے پاس سے علم دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں چاہے کوئی کمال ہو، واقعی ہو، نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے. یہ جو میں ہے نا انسان کو لے ڈوبتی ہے. کبھی اپنی صلاحیتوں پر، اپنے مال پہ، اپنے پیسے پہ، اپنی اولاد پہ نظر نہ جائے. ہمیشہ اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے کہ یہ مال ہے اللہ ہی نے دیا ہے، یہ اولاد ہے اللہ ہی نے دی ہے، اور یہ نیکی کا کام ہے تو اللہ تعالی ہی لے رہا ہے، ہمارا اس میں کچھ نہیں. اپنی نفی کرتا رہے، بس اسی میں خیر ہے، حتیٰ کہ ایمان پہ موت آ جائے. جب ایمان پہ موت آ جائے تو پھر چاہے ساری دنیا کو سیدھے لکھا کرے، پھر کوئی پرواہ نہیں، پھر جتنی مرضی تعریفیں کرو. اور اگر خدا کی نعمت چھن گئی تو پھر کیا ہوگا. اس لیے کبھی بھی اچھائی کی نسبت اپنی طرف نہ کرے، وہ اللہ ہی کی طرف کرتا رہے کہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے سب کچھ، اپنا کچھ نہیں. اور حقیقت بھی یہی شکل و صورت ہے، خدا نے نہیں دی تو اور کس نے دی. انسان صرف اپنی تخلیق پر غور کرے. جو سائنس اور جو ٹیکنالوجی اور جو چیزیں اب سامنے آئی ہیں، یہ ایگ اور سپرم کا آپس میں ملنا لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. کون کس سے جا کر مل جاتا ہے اور کیسے وہ مل جاتا ہے، ماں باپ چھوڑ پوری دنیا اور ڈاکٹر اور پورا میڈیکل اور طب عاجز، کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالی نہ ملانا چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور سب کچھ، اور ڈاکٹر زور لگا لیں کہ ان کو آپس میں جمع کر دیں اور کر بھی دیں، پھر اس کے بعد اس سے آگے نمو، پروڈکشن، وہ چیزیں نہ شروع ہو، کون کیا کر سکتا ہے؟ اللہ ہی کے قبضے میں. اسی لیے آپ سوچئے قرآن بار بار جو کہتا ہے نا کہ انسان نے غور نہیں کیا ہم نے اسے کیسے پیدا کیا. جتنی یہ میڈیکل سائنسز ترقی کر رہی ہیں اتنی یہ آیات زیادہ سمجھ میں آتی ہیں کہ واقعی اللہ ہی کا کمال ہے. اللہ ہی ہے جو ان چیزوں کو آپس میں ملاتا ہے اور پھر لاکھوں کروڑوں سپرمز اور ایگز ان میں سے انتخاب گویا کر کے ایک دو کو آپس میں ملا دیتا ہے اور پھر فرٹیلائز ہوتے ہیں اور پھر یہ سارے مراحل
مسائل، اور اللہ اگر نہ کرے کسی کے ہمت کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا کیوں ہے، سب عاجز آ جاتے ہیں کہ بس خدا کو نہیں منظور تھا، اور ہو جاتا ہے تو اللہ ہی کو منظور تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، تو خوبی کی نسبت اپنی طرف نہ کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار وہ تیرا بندہ کہاں ہوگا؟ تو فرمایا کہ تم چلے جاؤ اور تمہیں ایک آدمی نظر آئے گا۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک غلام بھی لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی اپنے ساتھ رکھ لینا، اور جس جگہ یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے بس تم سمجھنا ہمارا وہ بندہ وہیں گئے۔ چل پڑے، چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے، اور وہ ایک نوکر تھا، اور وہ اس سے کہا کہ نیند آ رہی ہے، تھک گیا ہوں، سو جاؤں، تم بیٹھو۔ اس نے کہا حضرت آپ سو جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام سو گئے، اور وہ دیکھتے رہے۔ یوشع بن نون تھے جو بعد میں اللہ کے نبی ہوئے علیہ السلام۔ حضرت یوشع نے دیکھا کہ وہ جو برتن تھا وہ خود بخود کھلا، اور وہ جو تلی ہوئی مچھلی تھی اس نے ایک جست لگائی اور دریا میں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاتخذ سبیلہ، اس نے اپنا راستہ بنایا، فربا ایسی سے سرنگ ہوتی ہے کہ وہ جدھر بھی چلتی جاتی تھی دریا میں اس کے گرد و پیش میں پانی سب رک جاتا تھا، وہ سوراخ گویا بنتا چلا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور تھوڑا سا آگے چلے تھے، اور انہوں نے آگے چل کے کہا کہ اب میں تھک گیا ہوں تھوڑا سا چلنے سے۔ وہ اتنی طویل مسافت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اس میں بعض کہتے ہیں تھکے نہیں، اور اگر تھکے بھی تو سمجھ آتا ہے، مگر یہ سونے کے بعد تھوڑی سی مسافت پہ کیوں جا کے پھر کہا کہ تھک گئے؟ اس پہ مفسرین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جب انسان کامل ہو جاتا ہے نا تو پھر ذرا سا بھی فضول کام زندگی میں کرنا پڑ جائے تو آدمی کا دل نہیں لگتا فضول کاموں میں۔ ابھی آگے چلنا فضول ہی تھا، کہنے لگے لاؤ بھائی کھانا۔ ان کا ہو حضرت یاد نہیں رہا، شیطان نے بلا دیا مجھے، اور وہ جہاں پہ ہم لیٹے تھے آپ لیٹے تھے اور جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے مچھلی وہیں چلی گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے۔ صحیح بخاری میں یہ قصہ شاید 15 جگہ سے زیادہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہاں پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا، اور اس نے اپنے سر کے نیچے بھی چادر لی ہوئی تھی، پاؤں کے نیچے بھی، سر سے پاؤں تک لپٹے ہوئے وہ لیٹے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے حیرت سے چادر ہٹائی اور ان کا انا بِرَزْقِ السلام، کہ اس زمین میں سلام کرنے والا کون آ گیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ ہر طرف کافر ہی بستے ہیں تو سلام کہاں؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ ان کا کون سے بنی اسرائیل والے؟ ان کا جی کیوں آئے ہو؟ ان کا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ کو خدا نے ایک علم دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ رکھ لیں۔ انہوں نے کہا نہیں رہ سکتے، اور دیکھو اس لیے کہ تمہیں اللہ نے ایک علم دیا ہے، اور وہ علم ایسا ہے جسے تم جانتے، اور خدا نے مجھے بھی ایک علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، تو میں اپنے علم کے مطابق جب کام کروں گا تو تم بار بار اس کی حکمتیں پوچھو گے، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر اس شرط پہ رہو کہ کچھ نہیں پوچھو گے، ہم جو مرضی کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک، چل پڑے، اور جا کے کشتی میں سوار ہوئے۔ تو کشتی جب چلی ہے تو ایک چڑیا آئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، تو اس چڑیا نے اس سمندر سے پانی پیا، اڑتی اڑتی آئی اور پانی پی کے پھر اڑ گئی، چونچ ذرا سی ڈوبی ہوگی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ما نقص هذا العصفور من هذا البحر، موسیٰ یہ بتاؤ اس چڑیا نے اس سمندر کا کتنا پانی کم کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ ہونے کے برابر۔ تو ان کا موسیٰ علمی و علمک، میرا علم اور تمہارا علم، اور اس پوری کائنات کا علم، دین دنیا کے سارے علوم ملا کر جو اللہ نے دنیا کو دیے ہیں ان کو اللہ کے علم اللہ نے دیے ہیں، تو اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوئی جتنی چڑیا نے اس سمندر میں کی۔ کا اللہ کا علم اس سے زیادہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی، حافظ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھانے کو کہا، اگر نہ سمندر کی بھی کوئی حد تو ہے ہی نا، کوئی تو حدود ہیں، اللہ کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ یہ ہے، اس لیے اس امت کا ترہ امتیاز علم ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا پڑھیے، پہلا لفظ یہی کہا کہ آپ پڑھیے. یہ فرمایا رب زدنی علما، ہم سے دعا مانگا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہ علم کی اتنی تاکید آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اشر قبیلہ تھا، ان کے لوگوں کو کہا کہ جو تم مجھ سے سنتے ہو اپنے ہمسایوں کو جا کے بتاتے ہو؟ ان کا اللہ کے رسول ہم تو نہیں بتاتے. اتنے سخت لفظ آئے ہیں ابن ماجہ میں. آپ نے فرمایا اس علم کو عام کرو اور جو مجھ سے سنتے ہو یہ جا کے لوگوں کو بتاؤ اپنے ہمسایوں کو، ورنہ میں اللہ سے بد دعا کروں گا کہ تمہارے چہرے بگڑ کے بندر اور سور کی طرح. اتنے سخت جملے ارشاد فرمائے کہ سیکھو اس علم کو، ان چیزوں کو. اور ہم اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ اب بھی مسلمان علم میں کہیں ترقی کرنا شروع ہو تو شاید صدیوں تک یہ کثر نہ نکل سکے. اتنا پیچھے رہ گئے. جس طرح یہ طے شدہ بات ہے کہ ایک اچھے مسلمان کے لیے شراب اور یہ چیزیں بالکل حرام ہے، ساری زندگی قریب نہیں جاتا، اسی طرح علم کو بھی حرام کر لیا ہے کہ زندگی گزر جائے، کچھ ہو جائے، پڑھ کے نہیں دیں. نہ، ایسی شجر ممنوع ہے کہ کہیں پڑھ لیا تو شاید اس جنت سے نکال دیے جائیں گے. اتنا لوگوں نے علم سے اپنے آپ کو دور کر دیا. تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا علم اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع. خیر آگے چلے. آگے جب پہنچے کنارے پہ تو حضرت خضر نے وہ کشتی ٹکڑے ٹکڑے کر دی، وہ کشتی توڑ دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ ان کشتی والوں نے تو ہم سے پیسے بھی نہیں لیے اور ادھر سے لا کے ادھر میں اتار دیا ہے اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، یہ کیا بات ہوئی؟ اب حضرت خضر بولے، انہوں نے کہا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ تم میرے کاموں میں دخل نہیں دو گے، اور یہ تم نے کیا کیا، کیوں پوچھا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا غلطی ہوگی. پھر آگے جب چلے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا گلی میں. حضرت خضر نے اسے لیا، پکڑا، اس کی گردن توڑ دی، مار دیا اور پھینک دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بغیر کسی جرم کے اس بچے کو مار دیا آپ نے، یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ آخری بار ہے، اس کے بعد اگر تم نے مجھ سے کچھ پوچھا نا تو ہم اکٹھے نہیں رہ سکیں گے. آگے چل پڑے. آگے جا کر قال الم اقل لک، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ نہیں صبر کر سکے گا. تو آگے جا کر ایک گاؤں میں انہوں نے کہا کچھ کھانا دے دو بھئی، ہم مسافر ہیں، 2 یا 3 جو بھی تھے. تو اللہ نے فرمایا فابوا، انہوں نے انکار کر دیا. ابا کا لفظ آتا ہے نا، تو اسی سے ابو کہ انہوں نے انکار کر دیا. یہودیوں کی ایک بستی تھی، انہوں نے کھانا نہیں دیا. تو یہ ایسا عیب ہے یہودیت پہ بخل کا کہ بخیل ہیں، جب تک کوئی نفع نظر نہ آئے ایک ٹکا خرچ نہیں کرتے، ایک پائی خرچ نہیں کرتے. انہوں نے کہا ان مسافروں کو سوچا ہوگا کہ کھلانے کا آخر کیا فائدہ، ان کا کھانا نہیں ہے. حجاج ابن یوسف کے زمانے میں یہ آئے یہودی اور انہوں نے کہا تم جتنا مال چاہو ہم دے دیتے ہیں، تم صرف ایک کام کر دو. ابو ہے نا، با بے ہے اس کے نیچے، ان کا با کا یہ نقطہ اڑا دو اور اوپر 2 نقطے ڈال دو تو فاتو ہو جائے گا کہ انہوں نے کھانا دے دیا، عطا کر دی. تو اس نے کہا بس یہی کافی ہے کہ تم سلامت یہاں سے چلے جاؤ، زندہ چلے جاؤ اور میں کچھ نہ کہوں. تو یہ ایسی بات ہے جو اللہ نے بیان کی کہ یہودیوں کی بستی نے مسافروں کو کھانا تک نہیں دی. تو اب چل پڑے، کھانا تو ملا نہیں تھا. تو حضرت خضر نے کہا موسیٰ اس دیوار کو تعمیر کرنا ہے. دیوار تعمیر کرتے رہے، شام ہو گئی. اب شام جب ہوئی تو پھر چل پڑے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ عجیب آدمی ہیں، کوئی اجرت ہی لے لیں کم سے کم ان سے، ان کے گاؤں کی ایک دیوار تعمیر کی ہے تو کچھ پیسے ہی لے لیں. انہوں نے کہا بس ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان یہ آخری بات تھی اور اب ہم نہیں رہ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاش میرے بھائی موسیٰ صبر کرتے تو ہمیں اس کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی علم ہوتا. سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ خبرا. انہوں نے کہا موسیٰ میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ کام جو میں نے کیے ہیں نا یہ کیوں کیے. ان کا وہ جو کشتی توڑی ہے، جس کنارے پہ ہم پہنچے تھے وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس علاقے کا حاکم، ہر نئی کشتی کو وہ لے لیتا تھا.
تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ یہ اس بیچارے غریب آدمی کی کشتی بھی یہ لے جائیں گے، تو میں نے اللہ کے حکم سے وہ توڑ دی تاکہ دوبارہ جب یہ تختے لگائیں گے تو کچھ پرانی نظر آئے گی، کچھ نہ کچھ تختے ٹوٹے ہوئے کچھ ایسے نظر آئیں گے تو وہ حاکم نہیں لے گا، اس غریب کی روزی کا سامان ہوتا ہے. یہ اس میں حکمت تھی. اور وہ جو بچہ تم نے دیکھا ہے جسے میں نے قتل کیا ہے، وہ اصل میں اگر بڑا ہو جاتا تو اپنے ماں باپ دونوں کو طغیانم و کفرا کافر کر کے مارتا. وہ اتنا شریر ڈبو دیتا اپنے ماں باپ کو. تو میں نے ان کے ماں باپ کے لیے اس بچے کو قتل کر دیا کہ دنیا میں نہ یہ رہے اور نہ اس کا شر اس کے والدین تک پہنچے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹوں کا شر کبھی بڑوں کو بھی لے ڈوبتا ہے. انسان سوچے کہ میرے اعمال کہاں جا رہے. اور انہوں نے کہا باقی اور یہ پھر تیرے اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اس بچے کی بجائے انہیں کوئی اور اولاد دے دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا. اور وہ جو تم دیکھ رہے تھے دیوار جو ہم نے تعمیر کی ہے، غلامین یتیمین فی المدینہ، اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں. اور ان کے والد کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اس نے کہا پروردگار یہ جو میرا مال ہے یہ میرے بچوں تک پہنچ جائے. تو اس نے کیا کیا، گڑھا کھودا اور وہ سارا مال اس گڑھے میں رکھ کے اوپر ایک دیوار بنا دی، بڑی چوڑی دیوار بنا دی. اب وہ دیوار گر گئی. تو اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ تم دونوں مل کر یہ دیوار بناؤ تاکہ یہ مال محفوظ رہے. یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ مال ہم ان کو پہنچا دیں گے. کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا ہی نیک آدمی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا نیک ہونا اولاد کے لیے بڑی نعمت ہے. والدین کی نیکی کی وجہ سے اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے. اولاد تو اولاد اس مال کی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے. اور 2 اتنے بڑے بڑے پیغمبروں کو، یا ایک تو یقیناً پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے ولی تھے یا پیغمبر، اس میں اختلاف ہے فقہا کا. کچھ بھی ہو، اتنی جلیل القدر ہستیوں کو اللہ نے لگایا کہ دیوار تعمیر کرو، کیونکہ ان بچوں یتیموں کا باپ بڑا نیک آدمی ہے. اللہ تعالی جو آدمی اللہ کے لیے کام کرتا ہے نیک ہوتا ہے، خدا اس کے لیے خود بھی کام کرتا ہے، خدا اس کی حفاظت خود بھی کرتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کی اولاد کھڑی تھی، 11 بیٹے تھے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا افسوس، باپ غربت کی حالت میں دنیا میں جا رہا اور اس کی اولاد کھڑی دیکھ رہی ہو. انہوں نے کہا میرے بیٹو میرے سامنے 2 راستے تھے. ایک راستہ تو ایسا تھا کہ میں تم لوگوں کی زندگی بنا دیتا، حکومت کے پیسے تمہیں دیتا، مال دے دیتا، اور نتیجے میں تمہارا باپ جہنم میں چلا جاتا. اور ایک یہ تھا کہ تم لوگ صبر کرتے اور تمہاری تربیت اچھی ہوتی اور اللہ کے حوالے کرتا. میں نے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا ہے. اور انہوں نے کہا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا دوست تو وہ اللہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا. وہو یتولی الصالحین، اور نیک لوگوں کا دوست وہی ہوتا ہے. انتقال کر کے تاریخ میں آیا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ منظر بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ امویوں میں ایک خلیفہ تھا اور اس نے اولاد کے وقت اپنی اولاد کے لیے، اپنے 11 بیٹوں کے لیے 1 کروڑ سے زیادہ اس زمانے میں درہم اور دینار چھوڑے. اور کہنے لگے میں نے یہ بھی دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے 11 کے 11 گورنر ہو گئے اور حکمرانی سنبھال لی. اور اس کے 11 بیٹوں کو دیکھا انہوں نے عیاشی میں پیسہ اڑا دیا اور بغداد میں بھیک مانگتے تھے. انہوں نے کہا میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. ہوتا یوں ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ دوستی اور تعلق کام آتے ہی اللہ نہیں چھوڑتے. جس نے اللہ کے لیے کام کیا خدا کبھی اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا موسیٰ یہ تھی ساری حقیقت، یہ جو ہم نے دیوار بنائی تھی اس لیے کہ ان یتیم بچوں تک مال پہنچائے. اور پھر انہوں نے کہا وما جعلتہ نمبی، اور یہ جو کام ہے نا یہ میں نے اپنی وجہ سے نہیں کیے، اپنی طرف سے نہیں کیے، بس یہ اللہ نے مجھے کہا تھا، علم دیا تھا، اس علم کی وجہ سے کی. ہم نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کیا. یہ وہ چیز ہے
جو انسانی عقل سے ماورا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب کیسے علم دیا، کن چیزوں کا حکم دیا، کیا کیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے اپنے اس بندے کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا، مگر قرآن نے اس پہ اس لیے بھی روشنی ڈالی ہے، اس لیے بھی اس کو بیان کیا ہے تاکہ ہم لوگ سمجھیں کہ بہت سی چیزیں انسانی عقل میں نہیں آ سکتی، مگر یہ کہ پہلے ہی حلے میں اس کا انکار نہیں کر دینا چاہیے، سوچنا چاہیے اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک نظام ہے، چل رہا ہوگا کچھ نہ کچھ، ہر بینک میں اکاؤنٹ کیوں کھول لے، ہر چیز میں دخل کیوں دے، جتنے اپنے متعلق ہے بس اس کا خیال کرے، اس کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق۔